بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا جو باب شروع کر رہے ہیں وہ باب ہے باب النہی عن سؤال الامارتی و اختیاری ترکی ولایاتی اذا لم یتعین علیہ او تدعو حاجت الیہ، یعنی عہدہ اور منصب کا سوال کرنے کی ممانعت اور جب تک کسی عہدے کے لیے متعین نہ ہو جائے یا اس کی کوئی حاجت نہ ہو تو امارت اختیار نہ کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، آخرت کا گھر ہم نے انہی لوگوں کے لیے کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ یہ فرما رہے ہیں کہ پرہیزگاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے آخرت کا گھر اور اچھا انجام ہے۔ تو مسلمانوں کا جو مقصد ہے وہ آخرت ہے، دنیا ان کا مقصد نہیں، دنیا میں جاؤ منصب لینا ان کا مقصد نہیں، اس لیے ہماری نظر ہر وقت آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ دنیا کا اگر کوئی عہدہ اللہ تعالیٰ دے دیں، بن مانگے مل جائے تو اس کو عطا کر لیں، اس کو لے لینا چاہیے، وگرنہ اس عہدے کی طرف نظر نہ کریں، بلکہ ہماری نظر صرف آخرت ہی کی طرف ہو، وہی ہمارا ہمیں اصل گھر ہے۔ وعن ابی سعید عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد الرحمن بن سمرہ لا تسأل الامارۃ فإنک ان اعطیتها عن غیر مسئلہ اعنت علیہا وان اعطیها عن مسئلہ وکلت الیہا واذا حلفت علی یمین فرأیت غیرها خیرا منها فأت الذی هو خیر وکفر عن یمینک۔ حضرت ابو سعید عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، تم امارت کا سوال نہ کرنا، اگر بغیر خواہش کے امارت مل جائے تو اس میں مدد دی جاتی ہے، اور سوال کرنے کے بعد امارت ملے تو اب اس کے سپرد کر دیا جائے گا، اور جب تم کوئی قسم کھاؤ اور اس کے خلاف کو اس سے بہتر دیکھو تو جو بہتر ہے وہ کام کر لو اور قسم کا کفارہ دے دو۔ اعنتا اعانا یعین اعانتا باب افعال سے، اور اس کا مصدر آتا ہے اعونن مدد کرنا، باب نصرہ ینصرو سے اس کا مصدر اعونن یعنی مدد کرنا آئے گا۔ اور اسی طرح آگے فرمایا وکلتا وکلا یکیلو وکلن باب ضربا یضرب سے اس کا ترجمہ ہے سپورٹ کرنا، کسی پر بھروسہ کر کے چھوڑ دینا۔ کفر یکفر تکفیر باب تفعیل سے اس کا مصدر کفرن بھی آتا ہے، باب نصرہ ینصرو سے یعنی مجرد میں، اور اس کا ترجمہ ہوگا کفارہ ادا کرنا۔ اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی منصب کا سوال نہ کریں، تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو امارت یا کوئی اور منصب خود سے اس کی آرزو اور اس امارت اور منصب کی طلب نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ اس میں فرمایا کیونکہ اس منصب کے ساتھ جب ہم اس منصب کو طلب کریں گے تو اس کے ساتھ ہماری ذمہ داریاں بھی بہت بڑھ جائیں گی، اور یہ بہت بڑا اور اہم معاملہ ہوتا ہے، تو اگر اس کو طلب کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس میں مدد نہیں آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کام کو تمہارے ہی سپورٹ کر دیں گے کہ خود تم نے اس کو طلب کیا، اب خود ہی اس کو پورا کرو۔ اور اگر یہ منصب یا درجہ بغیر مانگے ملے تو اللہ تعالیٰ کی اس میں مدد ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ جب بنے تو اس میں بھی یہ مثال موجود ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے اس کو ناپسند کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک 5 نمازوں کے بعد یہ اعلان کرتے رہے کہ میرے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنا لو، مگر لوگوں نے ان کے سوا کسی دوسرے کو پسند نہیں کیا، تو ان کے زمانے میں جب ارتداد وغیرہ جو ہے وہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اس کو ختم کر دیا۔
اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، یعنی جب تم کسی بات پر قسم اٹھاؤ، مطلب یہ کہ جب آدمی نے کسی کام کے بارے میں کوئی قسم کھا لی کہ میں یہ نہیں کروں گا، مگر بعد میں اس نے اس کام کے کرنے میں بہتری کو پایا، تو اب وہی کام کرے جو اس کو بہتر لگ رہا ہے اور بعد میں اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ہے ایک غلام کو آزاد کرنا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دینا، اور جو ان کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں 2 باتوں کو بیان فرمایا۔ نمبر 1 تو امارت کے بارے میں کہ اس کو جو ہے مانگنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے تو پھر اس کو قبول کر لے، اور دوسرا قسم کے بارے میں۔ اس حدیث کے راوی عبد الرحمن ہیں، ان کی کنیت ابو سعید اور ان کے والد کا نام سمورہ تھا۔ فتح مکہ کے دن یہ مشرف با اسلام ہوئے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ اسلام لانے کے بعد یہ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے۔ اپنی آخری عمر میں یہ سجستان میں ہی مقیم ہو گئے تھے، اور وہیں 50 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں عاجزی اس قدر تھی کہ جب بارش ہوتی تو یہ خود جھاڑو لے کر گلیاں وغیرہ صاف کرتے تھے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر انی اراک ضعیفا وانی احب لک ما احب لنفسی لا تعمرن علی اثنین ولا تولین مال یتیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، میں تجھے کمزور دیکھتا ہوں اور میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، پس 2 آدمیوں کا بھی امیر نہ بننا اور یتیم کے مال کا ذمہ دار نہ بننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زاہد اور قانع قسم کے صحابی تھے۔ دنیاوی معاملات سے ان کو کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں تھی، اسی وجہ سے آپ نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ حکومت کی ذمہ داریاں وہ شخص ادا کر سکتا ہے جو ان معاملات میں دلچسپی رکھتا ہو، مگر جس کو ان معاملات ان امور سے نفرت ہو تو اور اس امور سے وہ دور بھاگتا ہو تو وہ ان ذمہ داریوں کو کیسے ادا کرے گا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسا آدمی جو ذمہ داریوں سے نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ بھی رکھتا ہو مگر وہ ادا نہ کر سکے تو اس کو بھی ذمہ داریاں قبول نہیں کرنی چاہیے۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جو آدمی جس کام کے لائق ہو اس کو وہی کام سونپا جائے، اور اس کا لائق نہ ہو تو اس کو یہ ذمہ داری نہیں دینی چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ صرف کوئی امانت دار ہے، صادق ہے، لیکن وہ شخص ذمہ داری کو صحیح طرح سے نبھا نہیں سکتا تو اس کی امانت اور صداقت کی وجہ سے ہی اس کو یہ ذمہ داری نہ دی جائے، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ کیا یہ ذمہ داری کو درست طریقے سے پورا کر سکتا ہے، کیا یہ اس فن میں ماہر ہے یا نہیں۔ وعنہ قال قلت یا رسول اللہ الا تستعملنی فضرب بیدہ علی منکبی ثم قال یا ابا ذر انک ضعیف وانہا یوم القیامت خزی وندامہ الا من اخذها بحقها وادى الذی علیہ فیہا، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کسی جگہ کا گورنر کیوں نہیں بنا دیتے؟ آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو ذر، تم کمزور ہو اور یہ منصب ایک امانت ہے، یہ قیامت والے دن رسوائی اور ندامت ہوگی سوائے اس شخص کے جو اسے حق کے ساتھ حاصل کرے اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرے جو اس پر عائد ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، یا ابا ذر انکا ضعیف، تو ضعیف یعنی کمزور کیوں فرمایا؟ تو اس کا مطلب ہم پچھلی حدیث میں بھی بیان کر چکے ہیں
کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیاوی معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ زاہد عن الدنیا تھے، تو اس لیے فرمایا کہ اس دنیاوی امور میں جو بظاہر دنیاوی لگتا ہے لیکن اگر اس کو اس کے حق کے مطابق کریں گے تو تب یہ اخروی میں شمار ہو جائے گا. تو اس بظاہر دنیاوی امور میں آپ کو دلچسپی نہیں، اس لیے آپ اس کو اس کے حق کے ساتھ نہیں لے سکتے. پھر فرمایا الا من اخذها بحقها، کہ جو اس کے ساتھ حق کے ساتھ اس کو حاصل کرے تو اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ تو یہ وبال بن جائے گا. تو اب کس طرح سے اس کو کون شخص ایسا ہے جو اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، یعنی امیر کے لیے کون سی شرائط ہیں؟ تو محدثین اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ حاکم اور امیر کے لیے 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 منصب کی اہلیت ہو، نمبر 2 ان منصب کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی استعداد اور قوت ہو. یعنی آدمی کسی بھی منصب پر فائز ہو تو ایک طرف تو یہ کہ اس کے حق کو یعنی اس چیز کو اچھی طرح جانتا بھی ہو، دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں اس بات کی استعداد بھی ہو کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری بھی کرے. قرآن پاک میں فرمایا انہو لقوی امین، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ آدمی قوی بھی ہے اور دیانتدار بھی، یعنی اس کام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے والا بھی ہے کہ اس میں خیانت نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو یہ کام کرنا بھی آتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ان 2 شرطوں کے بغیر کسی عہدے کو لینا یا دینا یہ خیانت ہے جس کی سخت سزا قیامت کے دن ملے گی. اور علامہ نووی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حکومت اور سیادت سے دور رہنے اور اس سے پرہیز کرنے کے بارے میں یہ حدیث عظیم العمل ہے اور سب سے بڑی رہنمائی کرنے والی ہے، خاص کر جس کے اندر اس کی اہلیت نہ ہو. وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم ستحرسون علی الامارہ فستکون ندامتا یوم القیامہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عنقریب امارت کی لالچ کرو گے لیکن امارت قیامت کے دن ندامت کا باعث ہوگی. ستحرسون حرسا یحرسو حرسن باب ضربہ یضربو سے بھی آتا ہے، سامیہ سے بھی آتا ہے، اس کا ترجمہ ہے لالچ کرنا. اور ندامتن نادمہ یندمو ندمن یا ندامتن، اس کا مطلب ہے پشیمان ہونا یا شرمندہ ہونا. یہ باب سامیہ یسمعو سے آتا ہے. اس حدیث مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشن گوئی دی کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد نااہل لوگ امارت کی خواہش کریں گے اور پھر ان کو صحیح طرح سے اس کو چلانا نہیں آئے گا تو وہ اس عظیم منصب میں کوتاہیاں کریں گے جس میں وہ عند اللہ مجرم ہوں گے اور قیامت کے دن وہ نادم اور شرمندہ ہوں گے، مگر وہاں افسوس کے سوا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے نااہل لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں متنبہ فرمایا کہ تم اس طرح اگر تم میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو تم دنیا کے چند روزہ مزے کے لیے اس کو حاصل نہ کرو، کیونکہ اگر اس کو اس کے حق کے بغیر لیا گیا تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی. جیسے کہ فرمایا کہ ندامتن یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن وہ انسان شرمندہ ہوگا، پریشان ہوگا کہ کاش کہ میں اس منصب کو نہ لیتا، کہ مجھ پر اتنی بڑی ذمہ داری عائد کر دی گئی، اس کو صحیح طرح سے نہ نبھانے کی وجہ سے مجھ پر کتنے لوگوں کا حق آ گیا اور میں نے کتنے لوگوں کا نقصان کر دیا. تو اس لیے عقل مند شخص وہ ہے جو دنیا کی چند روزہ لذت کو نہ دیکھے بلکہ اپنی آخرت کو دیکھے کہ میں اس منصب کی لالچ میں اپنی آخرت کو نہ خراب کر دوں. اس لیے انسان کو جب یہ لگے کہ میں کمزور ہوں اور مجھ میں اس کی اہلیت نہیں ہے تو وہ اس کا سوال نہ کرے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ہمارے پورے سبق میں یہ بتایا گیا کہ ہمیں جاہ اور منصب کو طلب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو خود دے دیں یعنی کسی ذریعے سے بن مانگے مل جائے اور ہم میں اس کی صلاحیت بھی ہو تو تب اس کو قبول کر لیں اور پھر بھی یہ امید رکھیں کہ ہم اس کو صحیح طرح سے تبھی ادا کر سکیں گے جب ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کی مدد انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کے دل میں اس کی خواہش نہ ہو، طلب نہ ہو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.